ایک دفعہ ایک بادشاہ جنگل میں کسی شکار کے بہانے سے گزر رہا تھا۔ غالباً آتا ہے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں۔ تو آگے ایک بزرگ جن کا نام حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ تشریف فرما تھے اور بیٹھے ریت کے گھر بنا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے، جیسے بچے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بچے بناتے ہیں، اور بچے بنا کے پاؤں اس کے اندر رکھتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو تھپکیاں لگاتے ہیں اور پھر اندر سے پاؤں نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی بنا رہے تھے۔ تو بادشاہ نے حضرت سے پوچھا کہ اے فقیر تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں، جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ پاگل دیوانہ ہے، یہ کیا بات کر گیا؟ تو بادشاہ کو کہا خریدنا ہے؟ اس نے کہا جی کتنی قیمت ہے؟ جی اتنی قیمت ہے۔ نہیں جی۔ بادشاہ آگے گزر گیا، پیچھے کہیں سے بادشاہ کی اہلیہ وہاں سے گزری تو اس نے دیکھا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت وہی کام کر رہے ہیں، اور پوچھا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت نے جواب دیا جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں۔ تو اس نے ملکہ نے کہا کتنی قیمت ہے؟ تو فرمایا اتنے درہم اس کی قیمت ہے۔ ملکہ نے وہ اپنی جیب سے وہ نکالے پیسے اور اس کو دے دیے، اور کیا خریدنا تھا گزر گئی۔ رات ہو گئی، رات ہونے کے وقت، رات کے بعد جب رات کو بادشاہ سویا تو بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے ایک خوبصورت ترین باغ ہے اور اس میں ایک بہت خوبصورت ترین بنگلہ ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس کے اندر جائیں۔ دروازے کے قریب گیا اور جب اندر جانے لگا تو دربان نے روک لیا، نہیں 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 تم نہیں جا سکتے۔ فرمایا یہ تو میری بیوی کا ہے، اس پہ نام لکھا تھا، یہ تو میری بیوی کا ہے، تم مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو اس نے کہا یہ بیوی دنیا میں تھی، یہاں نہیں ہے، یہاں اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں جا سکتا، یا مالک کے بغیر اور کوئی بھی نہیں جا سکتا، لہذا یہاں سے چلے جائیے۔ بادشاہ فوراً اٹھا اور اٹھ کر کے منہ ہاتھ دھویا اور فوراً اپنی اہلیہ کے کمرے میں گیا اور اسے جا کر کے کہا کہ اس طرح میں نے معاملہ دیکھا ہے، کیا بات ہے، تم نے کیا ایسا عمل کیا؟ اس نے کہا اور تو میں نے کوئی عمل نہیں کیا، لیکن کل ایک اس طرح وہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بہلول جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، اور ان سے وہ ایک گھر بنا رہے تھے، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جو جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں، میں نے اس کو اس کی قیمت دے دی، بس اور تو کچھ نہیں کہا۔ اب بادشاہ تجسس میں پڑا اور دعا کی کہ اللہ کرے کل جب میں وہاں سے گزروں تو وہ بزرگ وہاں بیٹھا ہو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کل جب یہ بادشاہ وہاں سے گزرا اور دیکھا تو حضرت وہیں تشریف فرما ہے اور وہی کام کر رہے ہیں۔ فرمایا بزرگو فقیر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بیچو گے؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا کیوں؟ کل تو بیچ رہے تھے۔ فرمایا بادشاہ کل اندیکھا سودا تھا، آج تو دیکھ آیا ہے اس لیے آج نہیں ملے گا۔ یا ایک اس میں روایت میں لکھا ہے کہ بادشاہ اس فقیر نے، بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدھی سلطنت اس کی قیمت ہے۔ تو کہنے لگا کل تو تم اتنے درہم کی دے رہے تھے۔ تو فرمایا کل اندیکھا سودا تھا، آج تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے آج اس کی وہ قیمت نہیں ہے جو کل تھی۔ اس لیے حکایت لکھنے والے نے، سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو آج دنیا میں ہیں، خبر کا پتہ نہیں ہے کل کیا کہیں گے۔ اللہ ایک لمحے کی قیمت، ایک لمحے کے لیے جو ہے نا مجھے دنیا میں بھیج دے دوبارہ، آنکھ جھپکنے کے پل بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں نہیں، اب تو وہ موقع ہی چلا گیا، وہ تو
کیا تھا؟ وہ ایک موقع تھا جو تمہیں ملا تھا، تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس سے اچھا فائدہ نہیں اٹھایا، اور تم اپنا وقت ضائع کر کے یہاں آ گئے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج دنیا کی آنکھ کھلی ہے، آخرت کے بارے میں غافل ہیں، پتہ نہیں ہے قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے جنت میں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ جہنم میں کیا کیا رکھا ہے، کیا کیا عذاب ہیں، اور جنت میں کیا کیا مزے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ اس لیے دنیا کی آنکھ کھلی ہے، جب بند ہوگی پتہ چلے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے خدارا خدارا خدارا، اپنے نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، اپنے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ، اپنے نبی کے احکامات کو، اپنے اللہ کے احکامات کو، نبی کے طریقے پر ماننے والے بن جاؤ۔ آج یہ آنکھ کھلی ہے، کل جب یہ بند ہوگی قدر قیمت تب ہوگی۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا القیس من دانا نفسہ من عمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اس لیے خدارا خدارا یہ کہا جا رہا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے گھر کی طرف لوٹ آؤ۔ عورتیں ہیں تو اپنے رب کی طرف آ جائیں، مرد ہیں تو وہ اللہ کے گھر کی طرف لوٹ آئیں۔ اب وہ جو پیٹھ پھیری ہوئی تھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، خدارا اب منہ پھیر لیں، اب آ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سینے سے لگا لیں، اور پھر دنیا اور آخرت کی منزلیں اپنے لیے آسان فرما لیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔